بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کا مطالعہ پاکستان کی کلاس ہے، یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے باب نمبر 1 میں نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت کے بارے میں اور نظریے کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں۔ جیسے نظریہ سمجھ آ گیا تو اس کے بعد ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریے کی تاریخ کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائے عمل تھا جس کی بنیاد پر ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ اب اس میں کہا گیا کہ نظریہ پاکستان کی مختلف تعریفیں کس طرح سے کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ یا زمین کا حصول ہے جس سے مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار، اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے مطابق گزاریں۔ یعنی کہ نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسے مملکت کا وجود میں آنا کہ وہ لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار سکیں۔ اب اس کے بارے میں دوسری جو ہیڈ دیا گیا ہے اس میں لکھا تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تحریک پاکستان کے لیے جو تحریک چلائی گئی اور تعمیر پاکستان کو بنانے کے لیے جو تصور دیا گیا اسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ یعنی کہ اپنی جو وطن حاصل کرنے کی جو جہد کی گئی اسے نظریہ پاکستان کا مفہوم میں بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار مسلمان مصلحین سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان، یعنی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے، اس وسیع سے محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اس نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آئے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان میں اسی نظریے کے تحت قائم کیا، یہ نظریہ سے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں آ جاتی ہیں اسلامی اقدار۔ اب اس میں اسلامی اقدار میں کہا گیا کہ پاکستان کے قانون سے سوال یہ ہے کہ تقسیم کے برصغیر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق بات کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اب اس میں کہا گیا کہ اگر آزادی نہیں ملتی تب بھی مسلمان جو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قائد اعظم نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی کو ختم ہونے کا خدشہ تھا اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد، یعنی کہ ان تمام چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں ہمارے مذہب میں۔ اب قائد اعظم کی نظر پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق انسانی، آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک و معاشروں کے لیے ایک مثال بن جا سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس سے نقش قدم پر چل کر خوشگوار صورتحال فلاحی صورت اختیار کر سکیں۔ ذریعہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کی بنیاد سمجھا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے مسلمان مصلحین۔ برصغیر میں 2 قومی امداد تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اسرائیل کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہندو مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں اور دوسرے میں جذب نہیں ہو، یعنی کہ ان دونوں اقوام کے جو نظریات ہیں، رہن سہن کے طریقے ہیں، تہذیب و ثقافت تمام ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شرعی طریقے کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر میں رواداری، انصاف، جمہوریت کی جڑیں پروان چڑھ سکتی تھیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا اسلامی مزید جذبوں کی آبیاری جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر دی گئی ہے۔ اب اس سے کہا گیا کہ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف، جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا کہ ان کے رہن سہن کے طریقے اور رسم و رواج جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ علامہ اقبال نے مذہب پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی کل قوت کا انحصار اسلام پر، اور انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے اپنے حقیقت اور شامی میں کہ امی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و منصب پر نثار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔
کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد-اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد-اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا، یعنی کہ دین اسلام سے وابستگی کی وجہ سے مسلمان اپنے ملک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد-اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا۔ وہ آزاد و خوشگوار فضا میں سانس لے کر انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کی وضاحت کرتے فرمایا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادتگاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے اور ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ ذریعہ پاکستان سے آگاہی۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ ذریعہ پاکستان سے آگاہی کیوں ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ آج کی نوجوان نسل کو ذریعہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کی ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ذریعہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانی کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے ذریعہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس میں دیکھیں صفحہ نمبر 17 پر مختصر سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ نے تقریباً اس سے پہلا سوال ہے کہ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا طاقت میں فرمایا۔ 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، عقیدہ رسالت کی تعریف کر رہے ہیں، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا، اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے شہر آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا۔ یہ سوالات کے جوابات جو ہیں یہ لکھے گئے ہیں، تمام سوالات کے جوابات۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ جو بچے اردو میں پاکستان اسٹڈیز پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کو اردو میں لکھیں گے، اور جو بچے انگلش میں رکھنا چاہتے ہیں وہ انگلش میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو کوسچن آنسرز مینشن کر دیے گئے ہیں، آپ نے تمام کام اپنی کاپیوں پر نیٹ اور کلین کرنا ہے، اس سے یاد بھی کرنا ہے اور اسے لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔